بیمار ہیں ان کو صحت کاملہ عطا فرمائے. فاتحہ. الحمدللہ رب العالمین. اعوذ باللہ السمیع العلی العظیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان ہدانا اللہ. لقد جاءت رسل ربنا بالحق. الصلاة والسلام على صاحب الدين والإسلام والحل والحرام والركن والمقام والصلاة والصيام والسجود والقيام والشريعة والأحكام والحجة والبرهان والمحبة والعرفان والحق والبيان والكتاب والقرآن. سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين الذين اذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم وقتلتهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم ومصائبهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. اللهم عذبهم عذابا يستغيث منه أهل النار. آمين رب العالمين. أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا نحن نزلنا الذکر وإنا له لحافظون. صلوات. حضرات، تحفظ ذکر کے عنوان پر آج آپ سے اس سال کے عشرہ محرم میں دوسری مرتبہ مخاطب ہونے کا شرف حاصل ہو رہا ہے. سورہ ہجر کی جس آیت کو میں نے سرنامہ سخن قرار دیا ہے، اس آیت میں ارشاد رب العزت ہو رہا ہے کہ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ، ہم ہی ہیں اس ذکر کے نازل کرنے والے. وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور ہم ہی ہیں اس کی حفاظت کرنے والے. انشاءاللہ آگے کی مجالس میں اور باتیں بھی آپ کی خدمت میں پیش کرنا ہے. آج آغاز یہاں سے کر رہا ہوں کہ اللہ سے بڑا کائنات میں کوئی حفاظت کرنے والا نہیں. سب سے بڑا حفاظت کرنے والا، سب سے بڑا محافظ اللہ ہے. لہذا میں اس مجلس کے توسل سے یہ پیغام اپنے تمام سننے والوں تک پہنچا دوں کہ اس وقت ساری دنیا جس وبا میں گرفتار ہے، اس کے لیے بھی آپ حضرات زیادہ سے زیادہ بارگاہ الہی میں دعا فرمائیں. اس لیے کہ ساری تحقیق ایک طرف ہے، ساری ریسرچز ایک طرف ہیں، اور اللہ کا کار حفاظت ایک طرف ہے. ایک صلوات پڑھے بر محمد وآلہ. دیکھیے، اگر آپ غور کریں تو اللہ نے کس کس موقع پر
کس کس طریقے سے اپنے بندوں کی حفاظت فرمائی۔ بہت توجہ آپ حضرات کی چاہتا ہوں، یہ اللہ کس طرح سے حفاظت کرتا ہے۔ میں عرض کروں گا کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بظاہر فعل متضاد نظر آتا ہے، کنٹرڈکشن نظر آتا ہے، لیکن مقصد صرف اور صرف حفاظت ہوتا ہے۔ اللہ کے ایک نبی ہیں جن کا نام ہے جناب موسیٰ۔ جناب موسیٰ کے سامنے فرعون نے ایک بڑی کشتی میں ایک طرف لال و جواہر رکھے اور دوسری طرف دہکتے ہوئے انگارے رکھے، اس خیال سے کہ اگر یہ بچہ دنیا کا کوئی عام بچہ ہے تو یہ چمکتے ہوئے انگاروں کی طرف ہاتھ بڑھائے گا، اور اگر اللہ کا کوئی خاص بندہ ہے تو یہ انگاروں کی طرف ہاتھ نہیں بڑھائے گا، بلکہ جو لال ہیں، جو لال جواہر ہیں، ان کی طرف ہاتھ بڑھائے گا۔ ایک جملہ کہہ کے آگے بڑھ جاؤں کہ اتنی بات تو فرعون بھی جانتا تھا کہ جو حجت خدا ہوتا ہے وہ غلط شے کی طرف ہاتھ نہیں بڑھاتا۔ ایک صلوات پڑھے بر محمد وآل محمد۔ جناب موسیٰ بچے تھے، گھٹنیوں چلتے تھے، ہاتھ انگاروں کی طرف نہیں بڑھایا، لیکن کیونکہ اللہ کو موسیٰ کی حفاظت مقصود تھی لہذا جبرائیل کو بھیجا، اور جبرائیل نے جناب موسیٰ کو، آپ نہ سمجھیں گے تو کون سمجھے گا، کہ جبرائیل نے جناب موسیٰ کو عملی طور پر تقیہ کرایا۔ ایک صلوات پڑھے بر محمد وآل محمد۔ عملی طور پر، میری بات آپ سمجھ رہے ہیں یا نہیں سمجھ رہے ہیں؟ اور جناب موسیٰ نے وہ انگارے اٹھائے اور اس کے بعد دہن میں رکھے، جناب موسیٰ کا ہاتھ بھی جلا، جناب موسیٰ کی زبان بھی جلی۔ بہت توجہ آپ حضرات کی چاہتا ہوں، ساری تفاسیر میں یہ واقعات موجود ہیں۔ آپ مجھے بتائیں کہ کیا اللہ جناب موسیٰ کو ان انگاروں سے بچا نہیں سکتا تھا؟ کہ بچا سکتا تھا۔ بہت توجہ آپ حضرات کی، لیکن اللہ کا کام تھا، اللہ کی ذمہ داری تھی موسیٰ کی جان کی حفاظت کرنا۔ اگر اس دن جناب موسیٰ انگاروں کی طرف ہاتھ نہ بڑھاتے تو فرعون پہچان لیتا کہ یہ وہی اللہ کا نبی ہے جس کے ہاتھوں میرا خاتمہ ہونا ہے، تو جناب موسیٰ کی جان محفوظ نہ رہتی۔ یا پھر یوں بھی آپ سمجھیے کہ اللہ نے تقیہ کے لیے بھی ایک دلیل فراہم کی۔ کیا سن رہے ہیں آپ؟ تقیہ کے لیے ایک دلیل فراہم کی، لیکن وہی اللہ ہے کہ جس نے جناب موسیٰ کو چند انگاروں سے نہ بچایا جب جناب ابراہیم اتنی بڑی آگ کے درمیان آئے۔ ایک صلوات پڑھے بر محمد وآل محمد۔ سننا ہے آپ نے نہیں سننا؟ اتنی بڑی آگ کے درمیان آئے، پہلے کر لیا گیا۔ ایک صلوات اور پڑھے بر محمد وآل محمد۔ جب جناب ابراہیم اتنی بڑی آگ کے درمیان آئے تو اللہ نے حکم دیا، یا نارو کونی بردن وسلامن علی ابراہیم، اے آگ تو ٹھنڈی ہو جا اور اتنی ٹھنڈی ہو جا کہ ابراہیم محفوظ رہیں، یعنی اتنی بھی ٹھنڈک نہ بڑھ جائے کہ ابراہیم کو آگ کے بجائے ٹھنڈک سے کوئی نقصان ہو جائے۔ کیا سن رہے ہیں آپ؟ تو آپ مجھے بتائیں کہ جو اللہ ابراہیم کو اتنی بڑی آگ سے بچا سکتا ہے، کیا وہ جناب موسیٰ کو چند انگاروں سے نہیں بچا سکتا؟ کیا اللہ کا مزاج بدل جاتا ہے؟ کیا اللہ کی طبیعت بدل جاتی ہے؟ کیا اللہ کا قانون بدل جاتا ہے؟ تو جواب ملے گا کہ اللہ کا قانون نہیں بدلتا، نہ اللہ کا مزاج یہ ہے کہ آگ کو گلزار بنا دیا جائے، نہ اللہ کا قانون یہ ہے کہ انگاروں سے کسی نبی کا ہاتھ جلا دیا جائے، بلکہ اللہ کا کام ہے نبی کی جان کی حفاظت کرنا۔ جہاں جان کی حفاظت کے لیے وہ ضروری تھا وہ کام کیا گیا، جہاں جان کی حفاظت کے لیے آگ کو گلزار بنانا ضروری تھا وہاں آگ کو گلزار بنایا گیا۔ اب جو کچھ کم عقل ہمارے سامنے آتے ہیں، امام حسن نے صلح کیوں کر لی، امام حسین نے جنگ کیوں کر لی؟ کیا دونوں شہزادوں کے مزاجوں میں فرق تھا؟ ارے ان کے مزاجوں میں فرق نہیں تھا۔ کیا سن رہے ہیں آپ؟ ان کے مزاجوں میں فرق نہیں تھا، بلکہ ہمارے اور تمہارے ایمان میں فرق ہے، عقیدے میں فرق ہے، مزاج میں فرق ہے، سمجھ میں فرق ہے۔ تم سمجھتے ہی نہیں۔ معصوم کا کام ہے دین کی حفاظت کرنا۔ جہاں حفاظت دین کے لیے صلح کی ضرورت ہوتی ہے وہ امام حسن صلح کرتے ہیں، جہاں حفاظت دین کے لیے تلوار اٹھانے کی ضرورت ہوتی ہے وہاں صلوات پڑھے بر محمد وآل محمد، وہاں تلوار اٹھائی جائے۔ دیکھیں ایک بار پھر میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ جو حضرات آن لائن مجلس سن رہے ہیں، میں ہاتھ جوڑ کے ان کی خدمت میں گزارش کر رہا ہوں کہ اسی طرح سے آن لائن مجلس سنتے رہیں۔ بہرحال ہم سب کے جذبات سمجھتے ہیں، اور آپ یقین مانیں عزیزوں
کہ اس وقت دل کی جو کیفیت ہے وہ ہم سمجھتے ہیں، آپ سمجھتے ہیں۔ جس طرح سے مجلسیں ہوتی تھیں اور جیسے یہاں 2 4 5 لوگوں میں مجلسیں ہو رہی ہیں، تو بہرحال جو دل کی کیفیت ہے وہ ہم بھی سمجھ رہے ہیں، آپ بھی سمجھ رہے ہیں، لیکن بہرحال جو مجبوری ہے، جو بات ہے، اس کو پیش نظر رکھتے ہوئے تھوڑا سا صبر سے کام لیں تاکہ ہماری عزاداری ہو جائے۔ اسی لیے میں نے عنوان قرار دیا ہے تحفظ ذکر، کہ کسی طرح سے ذکر کی حفاظت کر لی جائے۔ ایک صلوات پڑھیں پر محمد وآلہ، کسی طرح سمجھ رہے ہیں، کسی طرح سے ذکر کی حفاظت کر لی جائے۔ اور میں نے 1 مہینے پہلے یہ پیغام لوگوں تک پہنچایا تھا کہ آپ دعا کریں عزائے امام حسین علیہ السلام کے لیے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ اس کے کارخانے میں کوئی کمی نہیں ہے، سمجھ رہے ہیں آپ، لیکن شاید ہمارے دعا مانگنے ہی میں کوئی کوتاہی ہو گئی۔ میری بات سمجھیے، ہمارے مانگنے میں کوتاہی ہو سکتی ہے، ادھر عطا میں کوئی کوتاہی نہیں ہو سکتی۔ لہذا اور استغفار کریں اور دعا کریں، انشاءاللہ امام حسین علیہ السلام کی عزاداری جیسے ہوتی تھی بالکل اسی انداز سے ہوگی۔ چند باتیں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں اور میں بات کو تمام کروں۔ تو جناب ابراہیم کس آگ کی طرف جا رہے ہیں؟ کہ آتش نمرود، مشہور ہے آتش نمرود۔ نمرود نے اتنی زبردست آگ بھڑکائی، زبردست آگ، اور جناب ابراہیم اس آگ کے اوپر پہنچے۔ بہت توجہ آپ حضرات کی، اس آگ کے اوپر جناب ابراہیم پہنچے۔ دیکھیں صرف آپ کو متوجہ کرنا ہے، آج ایک بہت اہم بات میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ جناب ابراہیم اس آگ کے اوپر پہنچے۔ اب جب جناب ابراہیم اتنی بڑی آگ کے اوپر پہنچے تو جبرائیل آئے۔ جبرائیل نے آ کے کہا کہ کوئی حاجت ہے؟ کیا سن رہے ہیں؟ جبرائیل نے کہا کہ کوئی حاجت ہے، تو جناب ابراہیم نے یہ نہیں کہا کہ کوئی حاجت نہیں ہے۔ کچھ غور کیا آپ نے؟ یہ نہیں کہا کہ کوئی حاجت نہیں ہے۔ اگر کہہ دیتے کہ حاجت نہیں ہے تو آپ کو پتا ہے لوگ کیا کہتے؟ لوگ کہتے اتنی زبردست آگ تھی، جناب ابراہیم گھبرا گئے، پریشان ہو گئے، کہنا چاہتے تھے ہاں مگر کہہ گئے نہیں۔ سنا ہی نہیں آپ نے میں کیا عرض کر گیا؟ کہنا چاہتے تھے ہاں مگر کہہ گئے نہیں، گھبرا کے نہیں کہہ دیا، کہنا تو ہاں چاہتے تھے۔ لہذا جناب ابراہیم نے مختصر جواب نہیں دیا بلکہ تفصیلی جواب دیا۔ فرمایا کہ حاجت ہے مگر جس سے ہے اس سے بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے، جس سے ہے اس سے بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اے جناب ابراہیم، یہ بات اختصار کے ساتھ ہاں یا نہیں میں بھی کہہ سکتے تھے۔ ہو سکتا ہے ابراہیم جواب دے کہ اگر میں تفصیلی جواب نہ دیتا تو لوگ سمجھتے کہ اتنی زبردست آگ کا اثر میرے ذہن کے اوپر ہو گیا ہے، سمجھ رہے ہیں آپ؟ لہذا میں نے تفصیلی جواب دے کے بتایا کہ جب اتنی زبردست آگ کا اثر میرے ذہن پر نہیں ہوتا تو ہلکے سے بخار کی گرمی کا اثر، ایک صلوات پڑھیں پر محمد وآلہ محمد، اللہ کے رسول کے ذہن کے اوپر کیسے ہوگا؟ دیکھیں سنیے، میں دھیرے دھیرے بات کو آگے بڑھا رہا ہوں۔ اب ہوا کیا؟ کہا کہ اللہ نے آواز دی۔ سورہ انبیاء پڑھیے، قلنا، سورہ انبیاء۔ سورہ انبیاء کا مطلب وہ سورہ کے جس پہ اللہ نے بہت سے انبیاء کا تذکرہ کیا ہے، اس پہ خداوند عالم ارشاد فرماتا قلنا، ہم نے کہا یا نار کونی بردن وسلام علی ابراہیم، میں نے نہیں کہا۔ دیکھیں کل کی تقریر آپ کو یاد ہے، میں نے نہیں کہا، اللہ کہہ رہا ہم نے کہا۔ کیا سنا اس بند میں نے؟ کہ خدا کے لیے تھوڑا بیدار ہوئیے۔ ہم نے کہا یا نارو کونی بردن، اگر ہمارے یہاں کسی بچے کو بخار ہو جائے تو کیا ہوتا ہے؟ کمائیں، گھر کا کوئی بزرگ اس کی پیشانی پر ہاتھ رکھ کے، حکم ہے، معصوم کی حدیث ہے، بار بار کہتا ہے یا نارو کونی بردن وسلام علی ابراہیم، بڑے سے بڑا بخار جو ہے وہ دور ہو جاتا ہے۔ آیت ہے قرآن مجید کی، لیکن اس آیت میں ہے کیا؟ قلنا، ہم نے کہا۔ اللہ کہہ رہا ہم نے کہا اے آگ تو ٹھنڈی ہو جا۔ کچھ آپ نے غور کیا یا نہیں غور کیا؟ اللہ نے جناب ابراہیم کے لیے کوئی سیفٹی کٹ نہیں بھیجی۔ کیا سننا ہے؟ خدا کے لیے بیدار ہوئیے، سمجھ رہے ہیں آپ؟ کوئی ایسا فائر پروف سوٹ نہیں بھیجا کہ تم یہ فوراً پہن لو، چند لمحوں میں یہ کام بھی ہو سکتا تھا نا، کچھ مشکل تو نہیں ہے نا؟ ارے آپ اللہ جانے کہاں ہیں، سمجھ سکتے ہیں میری بات کو، یہ نہیں سمجھ سکتے ہیں؟ جو ہڈیوں کو گوشت کا لباس پہنانے والا ہے، اللہ اکبر، جو ہڈیوں کو گوشت کا لباس پہنانے والا ہے، کیا وہ ابراہیم کے لیے کوئی ایسا لباس نہیں بھیج سکتا تھا؟ کوئی ایسا لباس نہیں بھیج سکتا تھا؟ اب دامن وقت پہ گنجائش نہیں ہے۔ اگر آپ کو یاد ہو تو یاد ہو، ایک زمانے میں نے پڑھا تھا جب میں مولا کائنات کے فضائل کے سلسلے میں یہاں مجلس پڑھا تھا، غالباً 2009 کہ قرآن، قول رحمان اور مولا علی کی شان، اس میں بہت سی چیزیں میں نے بیان کی تھی۔ میں نے بیان کیا تھا کہ امام جعفر صادق علیہ السلام جناب جابر جعفی، ان سے کہا آؤ تمہیں ظلمات کی سیر کراتے ہیں۔
اور جناب جعفر جعفی کو آپ کے چھٹے امام نے جناب جابر جعفی کو ایک خصوصی لباس پہنایا اور لے کے بحر ظلمات میں گئے. تو آپ مجھے بتائیے کہ جب چھٹے امام ایسا لباس جابر جعفی کو پہنا سکتے ہیں, کیا سن رہے ہیں آپ؟ دیکھیے خدا کے لیے بھائی تھوڑا بیدار ہوئیے. تو کیا اللہ جناب ابراہیم کو ایسا لباس نہیں پہنا سکتا؟ میں کچھ عرض کر رہا ہوں, آپ داد نہ دیں گے تو کون دے گا؟ لیکن اللہ نے ابراہیم سے نہیں کہا کہ تم اس طرح آگ سے بچو. کیا سن رہے ہیں؟ اللہ نے نمرود کی آگ سے کہا یا نارو کونی بردن. سن رہے ہیں؟ ہائے 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 سن رہے ہیں؟ یا نارو کونی بردن, آئے آگ تو ٹھنڈی ہو جا. تجھے بھڑکایا تو نمرود نے ہے, لیکن اختیار میں میرے ہے. تجھے بھڑکایا تو نمرود نے ہے, روشن تو نمرود نے کیا ہے, لیکن اختیار میرا ہے. اللہ نمرود کو بھی بتانا چاہتا ہے کہ تیری کیا اوقات ہے, تیری آگ بھی میری اطاعت کرے گی. سن رہے ہیں؟ آگ تیری ہے, آگ تیری ہے, اطاعت میری کرے گی. آگ تیری ہے, اطاعت میری کرے گی. ارے آپ نہ بولیں گے تو کون بولے گا؟ اگر کوئی یہ منظر دوبارہ دیکھنا چاہتا ہے تو کربلا میں آ کے دیکھے. امام حسین آخر وقت میں پسر ساز سے کہہ رہے ہیں کہ ذرا سب کو خاموش کر دے. لوگ خاموش ہو گئے, لیکن گھوڑے زمین پر ٹاپے مار رہے ہیں. کہ ان کو بھی خاموش کر دے. کہ فرزند رسول یہ میرے اختیار میں نہیں ہے. کہ تیرے اختیار میں نہیں ہے, لیکن میرے اختیار میں ہے. گھوڑے تیرے ہیں, رہوار تیرے ہیں, تلواروں کی جھنکار تیری ہے, لیکن اختیار ہمارا ہے. جیسے آگ نمرود کی ہے, اختیار اللہ کا ہے. اور کریں آپ, اختیار اللہ کا. یا نارو کونی بردن. میں یہی عرض کر رہا ہوں عزیزوں, کسی وجہ سے جہاں جہاں لوگ سن رہے ہیں سب تک پیغام پہنچ جائے. احتیاط کرنا ضروری ہے. اسلام کی تعلیم ہی یہی ہے. اسلام کی تعلیم ہی یہی ہے کہ اس معاملے میں جو ایکسپرٹس کی رائے ہے اس کے اوپر عمل کیا جائے. لیکن میری یہ بات بھی سنیں کہ اللہ کی حفاظت کی شان اور ہوتی ہے. اللہ کی حفاظت کی شان اور ہوتی ہے. جب وہ حفاظت کرنا چاہتا ہے تو آگ ہی کو حکم دیتا ہے, آگ ہی کو حکم دیتا ہے. جس دن اس نے وبا کو حکم دے دیا کہ بس, ایک صلوات پڑھے پر محمد وآل محمد, بس اس کے حکم کی دیر ہے. تو عزیزوں اللہ نے حکم دیا یا نارو کونی بردن, آیات تو ٹھنڈی ہو جا. کل میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا تھا کہ جہاں جہاں اللہ اپنے لیے ہم کا لفظ استعمال کرے تو یہ سمجھ لیجئے کہ وہاں وہاں اللہ نے وہ کام کسی کے وسیلے سے انجام دیا. کل میں کئی مثالیں آپ کی خدمت میں پیش کر چکا ہوں. اب آپ یہاں بتائیں, اللہ کہہ رہا قلنا, میں نے کہا نہیں, ہم نے کہا. اب یہ مجمع مجھے بتایا کہ کس کے وسیلے سے کہا. آپ نے غور ہی نہیں کہا کس کے وسیلے سے کہا. اللہ جو ہے وہ بالذات کلام نہیں کرتا, تو پھر یہ کس کے وسیلے سے کہا کہ اے آگ ٹھنڈی ہو جا. قرآن تو جبرائیل کے وسیلے سے بھیجا نا. اب اگر آپ یہ کہیں کہ جبرائیل کے وسیلے سے کہا تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ یہ کہیں گے کہ جبرائیل کے وسیلے سے کہا تو یہ ابراہیم کی خلت کی توہین ہوگی. جس ابراہیم نے ابھی ابھی جبرائیل کی مدد لینے سے انکار کیا. ایک صلوات پڑھے پر محمد وآل محمد. ایک صلوات اور پڑھے پر محمد وآل محمد. دعا کریں حضرات میرے لیے بھی, زندگی کی دعا نہ کریں لیکن دعا یہ کریں کہ جب تک زندہ رہے ذکر اہل بیت میں کمی نہ آنے پائے. ایک صلوات پڑھے پر محمد وآل محمد. سنیے قبلہ جو میں عرض کر رہا ہوں, تو یا نارو کونی بردن, اللہ کہہ رہا ہم نے کہا. کس کے وسیلے سے کہا؟ اگر جبرائیل کے وسیلے سے کہا ہے تو یہ ابراہیم کی خلت کی توہین. تو پھر کس کے وسیلے سے کہا؟ اگر کسی ایسے کو وسیلہ بنائے جو مرتبے میں جبرائیل سے کم ہو تب بھی ابراہیم کی خلت کی توہین. تو اب کوئی ایسا ڈھونڈیے
کہ جو رتبے میں جبرائیل سے بڑا ہو. سن رہے ہیں آپ یا نہیں سن رہے ہیں؟ اللہ اس کے وسیلے سے کہے گا. اب جبرائیل سے بڑا کون ہے؟ آپ کے علاوہ کوئی اور اس جملے پر داد نہیں دے گا. ہم نے دیکھا کہ پیغمبر معراج کی منزل میں جا رہے ہیں. ایک منزل ایسی آئی کہ جہاں جبرائیل نے کہا کہ اب اگر ہم آگے بڑھیں تو ہمارے پر جل جائیں. ہم آگے بڑھیں تو ہمارے پر جل جائیں. رسول آگے بڑھے، نالین اتارنا چاہیے. اللہ نے کہا نہیں، ایسے ہی چلے آؤ. اب نبی آگے بڑھے. اب اس سے بہتر اس وقت تک میں جملہ آپ کے خدمت میں عرض نہیں کر چکا. بہت اہم جملہ آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں. اب سمجھ میں آیا کہ جبرائیل سے بڑے دو ہی ہیں. ایک وہ جو پردہ معراج کی طرف آگے بڑھ رہا ہے، ایک وہ جو پردے کے پیچھے سے بلا رہا ہے. ہائے ہائے ہائے. دیکھیں یہ ہے تحفظ ذکر. پوری توجہ آپ حضرات کی چاہتا ہوں. ایک وہ جو آگے بڑھ رہا ہے، ایک وہ جو پردے کے پیچھے سے بلا رہا ہے. میں آپ کو کہاں لے آیا؟ مسئلہ ہے آگ سے بچنے کا. مسئلہ ہے آگ سے بچنے کا. اللہ کہہ رہا ہے ہم نے کہا، اللہ کہہ رہا ہے ہم نے کہا. اب کس کے لہجے میں کہا؟ یہ تو اس کے لہجے میں جو آگے بڑھ رہا ہے، یا اس کے لہجے میں جو پردے کے پیچھے سے گفتگو کر رہا ہے. کیا سن رہا ہے؟ جس کے لہجے میں گفتگو ہو رہی ہے، جس کے لہجے میں گفتگو ہو رہی ہے. اب سمجھ میں آیا کہ آگ سے بچنے کے لیے لا الہ الا اللہ بھی ضروری ہے، محمد رسول اللہ بھی ضروری ہے، علی ولی اللہ بھی ضروری ہے. صلوات اور پڑھے بر محمد و آل محمد. سن رہے ہیں آپ؟ آگ سے بچنے کے لیے سن رہے ہیں آپ؟ آگ سے بچنے کے لیے لا الہ الا اللہ بھی ضروری ہے. آگ سے بچنے کے لیے محمد رسول اللہ بھی ضروری ہے. اور آگ سے بچنے کے لیے علی ولی اللہ بھی ضروری ہے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ یہ تینوں چیزیں ضروری ہیں آگ سے محفوظ رہنے کے لیے. تو اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ یا نارو کونی بردن. دیکھیں آپ میری طرف متوجہ رہیں. یا نارو کونی بردن والسلام علی ابراہیم. اے آگ تو ٹھنڈی ہو جا، اے آگ تو ٹھنڈی ہو جا. بہرحال دور دور تک لوگ مجلس سن رہے ہیں، اور ماشاءاللہ سامنے تو چند آدمی ہیں لیکن ہزاروں لوگ مجلس کو ملاحظہ فرما رہے ہیں. پیغام کی صورت میں یہ بات آپ حضرات تک پہنچ جائے. آپ نہ محسوس کریں گے تو پھر کون محسوس کرے گا؟ آپ پوری طرح متوجہ رہیں. پوری توجہ آپ حضرات کی چاہتا ہوں. کون محسوس کرے گا؟ اگر آپ نہ محسوس کریں گے تو کون محسوس کرے گا؟ سنیے عزیزوں. یا نارو کونی بردن والسلام علی ابراہیم. اے آگ تو ٹھنڈی ہو جا، اور اتنی ٹھنڈی ہو جا کہ ابراہیم محفوظ رہیں. اللہ کا سلام آیا ابراہیم پر. اس مجلس کے حوالے سے ایک پیغام آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں کہ جس تک اللہ کا سلام آتا ہے ہم اسے علیہ السلام کہتے ہیں. سنیں، جس تک اللہ کا سلام آتا ہے ہم اسے علیہ السلام کہتے ہیں. جس تک اللہ کا سلام آئے ہم اسے علیہ السلام کہتے ہیں. تو سلام کس تک آیا؟ کہ ابراہیم تک اللہ کا سلام آیا. کس تک سلام آیا؟ ابراہیم تک اللہ کا سلام آیا. دیکھیں عزیزوں، یہ سارے انبیاء کو ہم یوں ہی علیہ السلام نہیں کہتے. آپ قرآن پڑھیے. اللہ نے آدم کو سلام کیا تو آدم علیہ السلام. اللہ نے نوح کو سلام کیا تو نوح علیہ السلام. اللہ نے موسیٰ کو سلام کیا تو موسیٰ علیہ السلام. اللہ نے ابراہیم کو سلام کیا تو ابراہیم علیہ السلام. اللہ نے اسماعیل کو سلام کیا تو اسماعیل علیہ السلام. اللہ نے عیسیٰ کو سلام کیا، عیسیٰ تک سلام آیا تو عیسیٰ علیہ السلام. اب یہ مجمع مجھے بتائے کہ جب آدم سے لے کے عیسیٰ تک 1,23,999 نبی علیہ السلام ہیں، تو پھر جو تاہا ہو، سنایا آگے سنیے اللہ پوری توجہ آپ حضرات کی چاہتا ہوں. جو تاہا ہو، جو یاسین ہو، جو مزمل ہو،
جو مدثر ہو، جو بشیر ہو، دیکھیں آپ میری طرف دیکھیں، جو بشیر ہو، جو نذیر ہو، جو نور اول ہو، جو خلق اول ہو، جو عشق اول ہو، جو صاحب معراج ہو، جو صاحب لولاک ہو، سنایا جو صاحب لولاک ہو، تو پھر وہ بھی علیہ السلام ہی تو ہوگا نا؟ سنایا یا نہیں سنایا؟ وہ بھی علیہ السلام ہی تو ہوگا نا؟ یہی سبب ہے کہ کسی بھی فرقے سے تعلق رکھنے والا مسلمان ہو، خالی اللہ کے حبیب کے نام کے ساتھ علیہ السلام نہیں لگاتا، بلکہ اگر آپ بھی کہتا ہے، یعنی پیغمبر کو مخاطب کر کے کہتا آپ، تو کہتا آپ علیہ السلام. آپ سن رہے ہیں؟ آقا علیہ السلام، آپ علیہ السلام، آقا علیہ السلام. پوری توجہ آپ حضرات کی چاہتا ہوں. آپ علیہ السلام، آقا علیہ السلام، یعنی اگر اشارتاً بھی پیغمبر کا تذکرہ ہوتا ہے تو علیہ السلام کہا جاتا ہے. میں ایک جملہ عرض کروں گا کہ پیغمبر معراج میں خالی روحانی طور پہ نہیں گئے. سنا ہے کیا نہیں سنا ہے؟ پورے جسم کے ساتھ پیغمبر معراج میں گئے. تو جب پورے جسم کے ساتھ پیغمبر معراج میں گئے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ خالی پیغمبر کا نام علیہ السلام نہیں ہے، بلکہ پیغمبر کا پورا وجود علیہ السلام. خدا کے لیے بیدار ہوئی ہے جو میں عرض کر رہا ہوں. دیکھیں میں آپ کو کہاں لے کے جا رہا ہوں. پیغمبر کا پورا وجود علیہ السلام، پورا وجود علیہ السلام. اور پیغمبر تو معراج میں گئے تو نالین پہن کے گئے. میں کہاں لے آیا آپ کو؟ رسول کی مذہبی اہل بیت کے چاہنے والوں سے زیادہ کون کرے گا؟ اب سمجھ میں آیا کہ پیغمبر کے پیر بھی علیہ السلام. میں نے غلط تو نہیں عرض کیا؟ بھیا تھوڑا سا بیدار ہوئیے. پیغمبر کے پیر بھی علیہ السلام، پیغمبر کی پنڈلیاں بھی علیہ السلام، پیغمبر کے گھٹنے بھی علیہ السلام، پیغمبر کا شکم بھی علیہ السلام، پیغمبر کے ہاتھ بھی علیہ السلام، پیغمبر کے بازو بھی علیہ السلام، پیغمبر کے کندھے بھی علیہ السلام. اب ہمیں بتاؤ کہ جس کے قدم پیغمبر کے دوش پر نظر آئے وہ رضی اللہ ہوگا یا علیہ السلام؟ غور فرمایا آپ نے؟ یہی ہمارا عقیدہ ہے اور یہی ہمارا نظریہ ہے کہ جو خانہ کعبہ میں پیغمبر پہ دوش پہ نظر آئے وہ بھی علیہ السلام، جو میدان مباہلہ میں پیغمبر کی آغوش پہ نظر آئے وہ بھی علیہ السلام، جو حالت سجدہ میں پیغمبر کی پشت پہ نظر آئے وہ بھی علیہ السلام. اور یہی سبب ہے کہ ماتم کے بعد، مجلس کے بعد، نماز کے بعد ہم کھڑے ہوتے ہیں، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ. اے ابا عبداللہ، آپ پر ہمارا سلام، آپ پر ہمارا سلام. ہاں عزیزوں، امام حسین علیہ السلام. حسین کون؟ علیہ السلام. بس قبلہ مجلس تمام ہو رہی. حسین کون؟ علیہ السلام. عزیزوں، آج محرم کی دوسری تاریخ، آج 2 محرم. اس امام باڑے کی مجالس میں آپ رونے کے لیے آتے ہیں، گریہ کرنے کے لیے آتے ہیں، آنسو بہانے کے لیے آتے ہیں، بی بی زہرا کی خدمت میں پرسہ پیش کرنے کے لیے آتے ہیں. آج کی تاریخ وہ تاریخ ہے کہ جب کربلا والے کربلا میں پہنچ گئے. سوار دوش رسول کا رہوار آگے نہیں بڑھتا. دوسرا گھوڑا لایا جائے، وہ گھوڑا بھی آگے نہ بڑھا.
تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں، کوئی گھوڑا آگے نہیں بڑھا۔ بھئی عباس ذرا یہاں رہنے والوں کو بلاؤ۔ بنی اسد کو بلایا گیا، بنی اسد آئے، پوچھا کہ زمین کو کیا کہتے ہیں؟ لوگوں نے الگ الگ نام بیان کیے، کسی نے کہا اسے ارض نینوا کہتے ہیں، کسی نے کہا اسے شط فرات کہتے ہیں۔ آخر میں ایک بوڑھا شخص آگے بڑھا، آقا اسے کربلا بھی کہتے ہیں۔ میرے مولا نے فرمایا کرب و بلا، بھیا ہم یہیں قیام کریں گے۔ خیمے لگ گئے کہ بس بہت سے بہت 10 منٹ میں مجلس تمام ہو رہی۔ ہمارے آقا نے کربلا میں خیمے دریا کے کنارے نصب کرائے، کیوں کہ بچے پیاسے نہ رہیں۔ ہر سال 2 محرم کو یہ مصائب اس امام باڑے کے ممبر سے پڑھے جاتے ہیں۔ عزیزوں، یزید کے لشکر کی آمد شروع ہوئی۔ خدا لعنت کرے یزید پر اور اس کے لشکر پر۔ اس کے لشکر کا ایک رسالہ خیام حسینی کے قریب آیا۔ سردار رسالہ آگے بڑھا۔ عالم یہ تھا کہ آقا حسین خیمے کے دروازے پر بیٹھے ہوئے ہیں، برابر میں حضرت عباس تشریف فرما ہے، سامنے شہزادے علی اکبر کھڑے ہوئے ہیں۔ سردار لشکر شہزادے علی اکبر کے پاس آیا، کہا علی اکبر یہاں سے خیمے ہٹا لو، اس لیے کہ امیر کا حکم ہے کہ یہاں پر یزید کے خیمے نصب ہوں گے۔ شبیہ پیغمبر کو جلال آیا، تیری کیا مجال کہ بغیر مرضی کے میرے بابا کے خیمے یہاں سے ہٹا دے۔ تلوار نیام سے باہر نہیں آئی تھی، صرف علی اکبر کا ہاتھ تلوار کی طرف بڑھا۔ دور بیٹھے ہوئے حضرت عباس نے یہ منظر دیکھا، دوڑتے ہوئے علی اکبر کے قریب آئے، سینے پر ہاتھ رکھا، رونے کے لیے تو یہی کافی ہے قبلہ۔ رونا چاہتے ہیں نا آپ؟ رونا چاہتے ہیں نا آپ؟ حضرت عباس نے کہاں ہاتھ رکھا؟ علی اکبر کے سینے پر ہاتھ رکھا۔ میرے لال، جب تک میں زندہ ہوں تمہیں تلوار چلانے کی ضرورت نہیں۔ چچا کے احترام میں 2 قدم پیچھے ہٹے، آگے بڑھ کے کہا تمہیں گفتگو کرنے کا سلیقہ نہیں؟ ارے غلام کے ہوتے ہوئے آقا زادے سے گفتگو کر رہا ہو۔ کیا کہنا چاہتے ہو؟ اس نے پھر وہی بات کہی کہ خیمے یہاں سے ہٹا لو عباس، کہ تم اور میرے آقا کے خیمے ہٹاؤ۔ عزیزو، امام حسین نے بفرے ہوئے شیر کو دیکھا۔ آقا حسین حضرت عباس کے قریب نہیں آئے، آپ کو پتا کہاں گئے؟ خیمے کے اندر گئے۔ شہزادی زینب کو بلایا، بہن زینب قریب آئیں۔ بہن زینب، اب دین بچانا آپ کا کام، دین بچانا آپ کا کام۔ شہزادی زینب نے کہا بھیا کیا کریں؟ کہا میدان سے عباس کو واپس بلا لیں۔ فضہ کو بلایا، فضہ جاؤ، جا کے میرے شیر سے کہہ دو کہ تمہاری بہن نے بلایا ہے۔ جناب فضہ آئیں، آقا زادے، شہزادے، آپ کو شہزادی زینب نے یاد فرمایا۔
حضرت عباس نے خط کھینچا زمین پر، لشکر سے کہا کوئی ایک قدم آگے نہ بڑھائے، میں اپنی شہزادی سے گفتگو کر کے آ رہا ہوں۔ خیمے میں آئے، دیکھا سامنے چاہنی والی بہن کھڑی ہوئی، ہاتھوں کو جوڑا، شہزادی کیا بات ہے؟ بیٹھ جاؤ بھیا عباس، بیٹھ جاؤ۔ اماں نے یہ سکھایا ہی نہیں ہے کہ آپ کھڑی رہے ہو ہم بیٹھ جائیں۔ ارے بھیا چھوٹے بھائی ہو، بڑی بہن کا حکم ہے، بیٹھ جاؤ۔ ایسے بیٹھے جیسے آپ تشہد میں بیٹھتے ہیں، دو زانو ہو کے بیٹھے شہزادی کے سامنے۔ شہزادی زینب بے شک حضرت عباس کی بہن تھی، لیکن تقریباً 23 سال بڑی تھی حضرت عباس۔ اپنی گود میں اولاد کی طرح پالا تھا حضرت عباس کو جناب زینب۔ سن رہے ہیں آپ؟ گود میں پالا تھا حضرت عباس کو جناب زینب نے۔ ایک مرتبہ آگے بڑھی، حضرت عباس کے سر پہ ہاتھ رکھا، چاہنے والے بھائی کے بالوں کو سہلایا، انگلیاں بالوں میں پروئیں، کہا میرے بھیا میں نے سنا ہے تمہیں جلال آ گیا۔ روئیے عزیزوں روئیے۔ کہا میں نے سنا ہے تمہیں جلال آ گیا۔ کہا ہاں شہزادی، ان کی جرات اتنی ہو گئی کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آقا حسین کے خیمے یہاں سے ہٹا لیے جائیں۔ دیکھیے گفتگو کا طریقہ کیا ہوتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں یہ پیغام بھی ہے اس وقت ہمارے لیے کہ ہم کس طرح سے صبر سے کام لیں اور اپنے جذبات پہ قابو رکھیں۔ کہا بھیا عباس، دریا کے کنارے تو خیمے اس لیے نصب ہوئے تھے کہ پانی کی پریشانی نہ ہو، لیکن جب تم موجود ہو تو کیا پرواہ ہے خیمے دریا کے کنارے ہو یا دریا سے دور نصب ہو جائیں۔ آنکھوں میں آنسو ہو گئے۔ شہزادی ہم سمجھ گئے کہ آپ کی مرضی کیا ہے، لیکن پھر اتنا بتائیے کہ ہماری زندگی سے فائدہ کیا ہے؟ ٹھیک ہے بھیا عباس، اگر تلوار چلانا چاہتے ہو تو جاؤ تلوار چلاؤ، میں تمہیں تلوار چلانے سے نہیں روکوں گی بھیا، لیکن پھر میں بھی اپنے سر کے بال پریشان کرتی ہوں، حفاظت دین کی دعا کرتی ہوں۔ بس یہ سننا تھا کہ آقا عباس نے تلوار کو گھٹنے پر رکھ کے توڑا، شہزادی زینب کی چادر پہ صدقے کیا، قدموں میں ڈالا شہزادی ہم اپنے ہاتھوں سے خیمے ہٹا لیں گے۔ اے میرے آقا جس بہن کا اتنا خیال ہے ذرا بعد قتل حسین آگے دیکھیے، وہی زینب ہے، سر سے چادر چھینی جا رہی ہے، ہاتھوں میں رسیاں باندھی جا رہی ہیں، زینب کو تیار بدیار بازار